کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ علیہ السلام، رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، یہ سب دعائیں ہیں۔ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو، یہ معنی ہے اس کا۔ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت کرے، تو یہ دعائیں ہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ معروف ہو گیا ہے کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے، رضی اللہ صحابہ کرام کے لیے، اور رحمہ اللہ جو ان کے علاوہ ہوں، تو یہ عرف کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دے، یا بعد نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، شرعی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے ہے قباحت۔ اسی طرح کوئی کہے ابو بکر علیہ السلام، عمر بن خطاب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہم، تو یہ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عرفی اعتبار سے یہ ہے، اچھا نہیں لگتا کہ جو عرف میں انبیاء کے لیے ہے وہ غیر نبی کے لیے بولا جائے۔ لیکن اگر کوئی خاص کرے کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ تو علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں، تو پھر غلط ہے، اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ تو سب کے لیے یہ سب الفاظ بولے جا سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور علیہ السلام یہ سابقہ انبیاء کے لیے ہے، یہ عرف ہے، شریعت نہیں۔ اور ابن ابی اوفا چندہ لے کر آئے، صدقہ لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ ابی اوفا او کما قال علیہ السلام، تو اس پر صلی اللہ علیہ کہا ہے جو صحابی ہے، اور کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے یہ شرعیت کے اعتبار سے کوئی قباحت کی بات نہیں، عرفی اعتبار سے اچھا نہیں لگتا، بچنا بہتر ہوتا ہے۔